یعنی تجزیہ نگار کون ہوتا ہے؟ جو کوئی خاص بری بات، اور میں بڑی تکلیف سے یہ بات یہاں سے کر رہا ہوں، اب لوگوں سے اختلاف کریں رائے کا، سیاسی معاملات میں، ملکی معاملات میں، لیکن ایک سطح پہ رہیں، سطح سے گرے نہیں، اخلاقی قدروں کو پامال نہ کریں۔ آپ کے لہجے کے اندر کبھی بھی اس طرح کا مزاج پیدا نہ ہو جس سے محسوس ہو کہ اخلاقی گراوٹ آ گئی۔ آپ کے جملے کبھی بازاری نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے جملے کبھی کسی بھی اپنے مخالف کے، کبھی بھی آپ اتنی گری ہوئی بات نہ کریں کہ محسوس ہو کہ یار یہ قوموں کی تربیت ٹھیک نہیں۔ آپ رائے کا اختلاف کریں، لیکن کسی نے کہا تھا کہ اختلاف کے بھی تو آداب ہونے چاہیے، نفرت کے بھی تو آداب ہونے چاہیے۔ اور اب شاعر آدمی کو شعر یاد نہ آئے تو اس میں بھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ شعر تھا کسی کا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ وہ بعض لوگوں کے لیے تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کہ ان کی پگڑی سر سے اتر گئی، گلا کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ ہم تو وفادار لوگ ہیں، اتنی سی بات سے بڑے پریشان ہو جائیں گے، تجھے آگے بڑھنا ہی نہیں پڑے۔ وفاداری نہیں چھوڑو میرے عزیز۔ آپ کسی بھی جگہ، ہمارے ہاں خوشخبریوں کا رواج ہی نہیں کوئی۔ میں نے پہلے بھی ایک دو جگہ پہ بات عرض کی، ایک دوست ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بڑی پریشانی ہے پاکستان میں۔ میں نے کہا آج خوبیاں نہ بیان کریں پاکستان میں۔ تم نے غلط فہمی پھیلائی ہے نا کہ سندھ فلانے کا ہے اور پنجاب فلانے سیاستدان کی اکثریت ہے، تو یہ تمہارا خیال ہے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اور پنجاب داتا علی اجمیری کا ہے۔ ہر صوبے میں رب کے ولی رہتے ہیں۔ یہ تم نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں سرے سے، تمہارا ہوگا، اس لیے تم کچی باتیں کرتے پھرو، ہم تو نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں نا خوشخبری کی بات کرو تو میں آپ کو خوشخبری کی بات بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، نماز پڑھنے کا اتنا اچھا بندوبست کسی اور ملک میں نہیں جتنا پاکستان میں۔ جی ٹی روڈ پہ آپ چڑھ جائیں یا موٹر وے پہ چڑھ جائیں، کسی بھی جگہ پیٹرول پمپ پہ آپ ٹھہرے، بہترین وضو خانہ، اچھی مسجد ہے کہ نہیں؟ چلیں جنہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے وہ مجھے بتائیں اتنا اچھا نماز پڑھنا انتظام کہیں ہے؟ تو آپ کو ملک میں خوبیاں نظر نہیں آتی، جہاں سجدہ کرنے کی اتنی آسانی، جہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اتنی آسانی، رج کے درود و سلام پڑھنے کی آسانی، ہر جگہ قرآن مجید موجود ہے، کسی مسجد کی الماری سے لے کے یہ چھوٹی بات سمجھتے ہو؟ ہر کسی کونے میں چلے جاؤ میرے وطن کے، چونکہ اس وطن کے اندر جو جد و جہد ہے، اس جد و جہد میں اولیاء، صوفیاء، علماء کے جذبے ہیں۔ تم میرے وطن کے کسی کونے میں جاؤ، تمہیں اللہ رسول کے نام کی اذان گونجتی سنائی دے گی۔ چھوٹا درجہ سمجھتے ہو، چھوٹی سعادت اور نعمت سمجھتے ہو، لیکن بس مزاج نہیں ہے نا خوشخبریوں کا۔ حضور خوشخبری کی بات، یہ بہت زیادہ پریشان نہ کیا کریں اپنے بچوں کو۔ وہ ایک کالم نگار تھے، ایک دفعہ انہوں نے کالم لکھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں چند لوگ قابض ہیں تو کوئی اور آ نہیں سکتا۔ تو اس میں انہوں نے ایک سمجھانے کے لیے لطیفہ شروع میں لکھا کالم کے، انہوں نے لکھا کہ ایک گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے پوچھنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا چودھری صاحب کا۔ تو کہا اماں دادی اگر وہ بھی انتقال کر گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ تو اس نے کہا اگر وہ بھی انتقال کر گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا مایوسی پھیلا رہے ہیں قوم کے بچوں، غلط بات لکھی ہے آپ نے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ غلط بات کی آپ نے، نا درست ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میرے ساتھ چلو، میں دکھاتا ہوں۔ اگر چودھری کے بچے نے، بڑے قبیلے کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ کسی بڑے دفتر کے باہر گن مین ہے۔ غریب کے بچے نے اگر پڑھ لکھ کے
تجربہ اور ڈگری حاصل کی ہے تو وہ اسی ادارے کے اندر مینیجر ہے. آپ کو کس نے کہا؟ علم کی دنیا میں کبھی کسی نے آ کے قبیلے ٹٹولے؟ عقل و شعور کی دنیا میں علماء بیٹھے ہیں، یہاں آپ ان کو اسٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں، سعادت دیتے ہیں، بہت کمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ اعزاز دینا چاہیے. لیکن جب وہ علم کی دستار لیے آتے ہیں تو کبھی قبیلے پوچھیں، لوگوں نے پوچھیں کہ آپ کس خاندان سے؟ علم بذات خود ایک عظمت کا نام. آپ تعلیم حاصل، ادھر دیکھو جوانوں، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا، کبھی نہ کہنا اس ملک میں فلاں کام نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. اس میں سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ وقت کے ساتھ حالات اوپر نیچے آتے رہتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر گھٹن بہت زیادہ ہو جائے نا تو پھر ہوا بھی تیز آیا کرتی ہے. اگر آزمائشیں بڑھ جائیں تو فضل بھی بڑی تیزی سے آیا کرتا ہے. کبھی کمزور نہ پڑنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. کمزور. خوشخبری، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضور جب بھی کہیں قافلوں کو بھیجتے، ہم اپنے بچوں کو پریشان کرتے، مایوس کرتے، جوانوں کو مایوس کرتے، ان سے کہتے ہیں جناب یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور میرے بھائی یہ تو مٹی زرخیز ہی بڑی ہے. اور بانی اور مصور پاکستان نے کہا تھا کہ پورا پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں، تو ہے نا پورا ٹیوب ویل چلائیں. وہ کہتے ہیں بس ذرا نم ہو، ذرا. ایک تو یہ ہے نا کہ چاول کی فصل میں بہت پانی کھڑا کرو گے تو فصل ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ذرا نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. کتنی؟ ذرا سی. کہتے ہیں بس تھوڑا سا پانی مل جائے. مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، بڑی زرخیز ہے، اللہ جان بڑی زرخیز. اس کے دامن سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. کمزور نہیں پڑنا ہم نے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہم نے رہنا، یہی ہم نے بسنا، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا. بس وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ 4 دکانداروں کے بیچ میں 5ویں دکان پڑ جائے تو 4 پریشان ہو جاتے ہیں. رزق گاہک دیتا ہے کہ اللہ؟ آپ کی ٹینشن کس بات کی؟ آپ 2 کو اور کہیں یار یہاں زیادہ گاہک آتے ہیں تو بھی آ جائے، لیکن وہ پتہ نہیں کس بات کی پریشانی ہے. آپ پریشان نہ ہو. آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بھی یہاں عرض کروں گا، آپ اتنے سارے لوگ آئے، ہم لوگوں کو امداد دیتے ہیں، دیں اچھی بات ہے، لیکن امداد دینے والے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں تو مانگنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. آپ صرف امداد نہ دیں، آپ لوگوں کو سٹینڈ کریں، انہیں کاروبار پہ لگائیں، انہیں کہیں میاں یہ کام لو اور کوئی کام کرو، یہ مدد لو کوئی کام کرو. امداد نہ دیں، سٹینڈ کریں، کھڑا کریں. لوگوں کو اس مزاج کا بنائیں کہ وہ کریں. بڑے ذہین ہیں ہمارے نوجوان، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جب کسی جگہ صحابہ کو بھیجتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے تو 2 باتیں ارشاد فرماتے، یہ آپ نے کبھی نہیں بولی. جب بھی حضور روانہ کرتے 2 باتیں فرماتے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تم نئے علاقے میں جا رہے ہو، وہاں لوگوں پر مشکلات نہ پیدا کرنا، آسانیاں کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا. ہمارے ہاں مہمان خصوصی خطاب کرنے کے لیے رات کو 2 بجے آتا ہے. کیوں آپ نے مشکل میں ڈالا لوگوں کو؟ میں دوستوں سے کہتا ہوں نا مغرب کے بعد جلسہ کر لو، کہتے ہیں لوگ نہیں آتے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ جلدی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ اسے بر وقت کریں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، ان کے لیے آسانی کرنا. دوسرا، حضور جب بھی کہیں قافلہ بھیجتے جہاد کے لیے یا تبلیغ کے لیے، کریم فرماتے لوگوں کو خوشخبری سنانا، مایوس نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبری سنانا. جب بھی کوئی میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی گناہ گار سے نہیں کہا تیرے بڑے گناہ ہیں، یہ معاملہ ہوگا تو گزر کے بخشا جائے گا. کریم نے فرمایا تو آ گیا ہے نا، تو سچی توبہ کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب تجھے معافی عطا فرمائے.